بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرنے والے کو رونے والی ہزاروں آنکھیں مل جاتی ہیں، لیکن اس دور میں زندہ انسان کو سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ پڑھنے، لکھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن ہی جاتی ہے۔ سمجھدار انسان ہمیشہ اپنی غلطیاں قبول کرتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور انہیں کبھی دوبارہ دہراتے نہیں ہیں۔ اگر آپ زندگی کے سفر پر چلنا سیکھ لو گے تو بھلے کتنی ہی اونچائی کیوں نہ ہو، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ بھیڑ ہمیشہ تماشا دیکھنے اور تالیاں بجانے کے لیے ہوتی ہے، ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ برے وقت کے ساتھ تجھے اکیلا ہی لڑنا پڑے گا۔ جو اپنا نہ ہو اس پر کبھی حق مت جتانا، اور جو سمجھ نہ سکے اسے کبھی دکھ مت بتانا۔ سپنے دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، پر اپنے سپنوں کو نصیب کے حوالے کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ممکن کی حدیں جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ناممکن سے دور نکل جانا۔ زندگی میں دنیا کو نہیں، اپنے آپ کو بدلو، کیونکہ آپ کے بدلتے ہی دنیا اپنے آپ بدل جائے گی۔ جیسے جیسے آپ سمجھدار ہوتے جاتے ہیں، آپ کا سفر خاموشی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ دینے کے لیے خیرات اور لینے کے لیے علم اور چھوڑنے کے لیے گھمنڈ سب سے اعلیٰ ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کو کھلاڑی بننا ہے یا پھر کھلونا۔ بہت ہی آسان ہے زمین پر مکان بنا لینا، دلوں میں جگہ بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا اعمال نامہ ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہمارا اعمال نامہ ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، اس پر محنت کیجیے، اسے سنوار دیجیے۔ صرف وہ لوگ آپ کی پرواہ کرتے ہیں جو آپ کو تب بھی سن سکتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں۔ آنکھیں چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہوں، لیکن ان میں طاقت پورا آسمان دیکھنے کی ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کی اونچائی آگے بڑھنے سے نہیں روکتی، بلکہ آپ کے جوتے میں پڑے کنکر آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کی خوشی چھین لیتا ہے، اسی لیے اس سے بچے رہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ جب آپ کسی سے روٹھ کر نفرت سے بات کرو اور پھر بھی وہ اس کا جواب محبت سے دے، تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کو خود سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ خود سے بھاگتے ہوئے لوگ کسی کو میسر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ لوگ اکتا جاتے ہیں ہر شے سے، پھر وہ زندہ تو رہتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں رہتی۔ کسی کی غلطیوں کو نہیں بلکہ اس کی خوبیوں کو ڈھونڈیں، زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو، دوسروں کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ ان کی ناکامیوں سے سیکھو۔ زندگی میں کامیاب وہ نہیں ہوتے جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، بلکہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو بار بار ناکام ہو کر بھی ہار نہیں مانتے، جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو جتانے کے لیے لڑو۔ جن کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے نا، انہیں روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہنستے ہوئے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں دکھوں کی غیر حاضری ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ ان کے اندر مشکلات سے لڑنے کی طاقت دوسروں سے زیادہ ہے۔ ہر کوئی سکھ کی چابی ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سکھ کو تالا لگایا کس نے؟ جیتنے کے بعد تو ساری دنیا گلے لگاتی ہے، لیکن ہارنے کے بعد جو گلے لگاتا ہے صرف وہی اپنا ہوتا ہے۔ ٹھوکر اس لیے نہیں لگتی کہ انسان گر جائے، بلکہ ٹھوکر اس لیے لگتی ہے کہ انسان سنبھل جائے۔ اس انسان سے کبھی جھوٹ مت بولنا جس انسان کو آپ کے جھوٹ پر بھی یقین ہو۔ جن کے پاس زیادہ آپشن ہوتے ہیں وہ کسی کی فیلنگز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔